11ویں صدی عیسوی 11ویں سینچری کے آغاز میں قاہرہ کے سرکاری پاگل خانے میں بند ایک شخص کا زیادہ تر وقت کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے اور کھڑکی سے سورج اور چاند کی روشنی کا مشاہدہ کرتے گزرتا تھا۔ ایک روز اس نے کھڑکی کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے کمرے کے اندر آنے والی روشنی کے ایک عجیب پہلو کا مشاہدہ کیا، جس کی بنیاد پر اس شخص نے روشنی اور اس کی خصوصیات پر ایسی کتاب لکھی جو آج فزکس کی ایک بہت بڑی اور اہم شاخ ماڈرن آپٹکس کی بنیاد مانی جاتی ہے۔ ایسی شاندار سائنسی کتاب لکھنے والا یہ شخص کون تھا؟ وہ پاگل خانے میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس کی کتاب میں ایسا کیا تھا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی فزکس کے ماہرین اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب دکھانے جا رہے ہیں۔ قاہرہ کے پاگل خانے میں قید یہ شخص دنیائے طبیعیات یعنی فزکس کا عظیم ترین سائنسدان ابن الہیثم تھا، جسے آج مغربی دنیا الہیزن کے نام سے جانتی ہے۔ ابن الہیثم کا پورا نام ابو علی حسن بن حسین بن ہیثم تھا۔ یہ ایک عرب مسلمان تھا جو 965 عیسوی 965 میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوا۔ عراق ان دنوں عباسی خلافت کا حصہ تھا، مگر عملی طور پر اقتدار آل بویح یعنی بویتس کے پاس تھا، جو نائب السلطنت کی حیثیت رکھتے تھے۔ ابن الہیثم نے بنیادی تعلیم بصرہ ہی میں حاصل کی اور پھر ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرنے لگا۔ اسے ملازمت میں بالکل بھی دلچسپی نہ تھی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت طب، ریاضی، طبیعیات یعنی فزکس اور علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے مطالعے میں گزارتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے ان علوم میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اس کے علم کی شہرت بصرہ سے نکل کر پورے عراق میں پھیل گئی، حتیٰ کہ مصر کے چھٹے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے کانوں تک بھی ابن الہیثم کے علم کا شہرہ پہنچ گیا۔ مصر ایک زرخیز ملک تھا جس کی زراعت کا انحصار دریائے نیل پر تھا، جس کے پانی سے سیراب ہو کر مصر کی زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ لیکن موسم گرما میں کبھی نیل خشک ہو جاتا تھا، جس سے زراعت کو سخت نقصان پہنچتا، جبکہ موسم برسات میں بعض اوقات نیل میں اس قدر شدید سیلاب آ جاتا جو زراعت کے ساتھ عوام کے جان و مال بھی برباد کر دیتا۔ ابن الہیثم نے دریائے نیل کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک منصوبے کا خاکہ بنایا اور اسے فاطمی خلیفہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اسوان کے مقام پر دریائے نیل پر 3 طرف بند باندھ کر ایک ڈیم بنایا جائے تاکہ برسات میں اضافی پانی کو ذخیرہ کر لیا جائے اور خشک سالی کے موسم میں اس پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے جب اس منصوبے کا مطالعہ کیا تو وہ ابن الہیثم کی قابلیت کا معترف ہو گیا اور اس نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابن الہیثم کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن فاطمی حکمرانوں اور آل بویح کے درمیان چپکلش کے باعث ابن الہیثم کو کھلی دعوت نہیں بھیجی جا سکتی تھی، لہٰذا فاطمی خلیفہ نے اپنے ایک بااعتماد ملازم کو خفیہ طور پر بصرہ بھیجا۔ اس نے ابن الہیثم کو شاہی دعوت نامے کے ساتھ سفری اخراجات کے لیے خطیر رقم پیش کی۔ ابن الہیثم تو جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ دعوت نامہ پاتے ہی وہ فوراً مصر روانہ ہو گیا۔ جب وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچا تو خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے اس کی خوب عزت افزائی کی اور اسے اسوان کے مقام پر ڈیم بنانے کے لیے کثیر رقم اور مزدوروں کا عملہ فراہم کر دیا۔ ابن الہیثم نے اسوان کے مقام اور دریائے نیل کا مکمل سروے کیا، لیکن اس نے جلد ہی بھانپ لیا کہ یہ کام بہت بڑا ہے اور دستیاب وسائل کے ساتھ اسے انجام دینا ناممکن ہے۔ اب اس کے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کام شروع کروا دیتا اور سال ہا سال کے لیے اس منصوبے کے انجینئر اور نگران کے پرشکوہ عہدے کے مزے لوٹتا، لیکن اس طرح کثیر سرمایہ ضائع ہو جاتا کیونکہ اس منصوبے کو بالآخر ناکام ہو جانا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ خلیفہ کے سامنے اپنے تجویز کردہ منصوبے کی ناکامی کا اعتراف کر لیتا، لہٰذا ابن الہیثم نے دیانتداری اور سچائی کا راستہ اپناتے ہوئے ایک روز خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔
خلیفہ نے اس منصوبے سے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھیں جو ابن الحسم کے اعتراف کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گئی۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے اس وقت تو ابن الحسم کو کچھ نہ کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ خلیفہ علم دوست ہونے کے باوجود سخت مزاج رکھتا ہے اور بعض اوقات تو معمولی سی خطا پر بھی لوگوں کی گردنیں اتروا دیتا ہے۔ لہٰذا ابن الحسم نے اپنی عافیت اسی میں جانی کہ وہ پاگل بن جائے۔ اس نے خود پر مصنوعی دیوانگی طاری کر لی، جس پر خلیفہ نے اس کی تمام کتابیں اور آلات شاہی توشہ خانے میں جمع کرا لیے اور ابن الحسم کو سرکاری پاگل خانے میں بھجوا دیا۔ یوں اپنے علم اور قابلیت کی بنیاد پر حیران کن کارنامہ سر انجام دینے کا خواب آنکھوں میں سجا کر بصرہ سے مصر آنے والا ابن الحسم اپنی دیانت اور سچائی کی بدولت پاگل بن کر نظر بند ہونے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن دریائے نیل پر اسوان کے مقام پر ڈیم بنا کر مصر کو خوشحال اور سرسبز و شاداب بنانے کا جو خواب ابن الحسم نے 996 میں دیکھا تھا، وہ خواب تقریباً 1000 سال بعد 20ویں صدی میں شرمندہ تعبیر ہوا۔ 9 جنوری 1960 کو مصر کے حکمران جمال عبد الناصر نے ابن الحسم ہی کے تجویز کردہ مقام اسوان پر ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا اور 10 سال کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر 21 جولائی 1970 کو یہ اسوان ڈیم مکمل ہوا، جو آج مصر کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، کسی پاگل خانے میں نظر بند ہو کر رہنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ابن الحسم نے ہمت نہ ہاری اور وہ پاگل خانے میں اپنے شب و روز غور و فکر میں بسر کرنے لگا، اور اسی غور و فکر کی بدولت اس نے 1011 سے 1021 عیسوی کے دوران 7 جلدوں پر مشتمل ایک ایسی سائنسی کتاب لکھی جو آنے والی صدیوں میں روشنی، اس کے اصولوں اور انسانی آنکھ کے حوالے سے سائنسی تحقیقات کی بنیاد بنی۔ اس شاندار سائنسی تصنیف کا نام کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس تھا، اور اسے ماڈرن آپٹکس پر دنیا کی پہلی جامع کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، جو 13ویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئی اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی۔ 1021 عیسوی میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے وفات پائی تو ابن الحسم نے اپنی اس دیوانگی کا لبادہ اتار پھینکا اور اسے پاگل خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ فاطمی خلافت میں قاہرہ میں عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر قائم ہو چکی تھی۔ ابن الحسم نے اس یونیورسٹی میں ایک کمرہ اپنے رہنے کے لیے منتخب کیا اور یہاں کی خاموش فضا میں اس نے اپنی سائنسی تحقیقات اور تجربات کا آغاز کیا، جن کی بدولت اسے نامور سائنسدانوں کی صف اول میں جگہ ملی۔ ابن الحسم اب درباری زندگی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے بطور معلم امراء کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ یونانی اسکالرز کی ریاضی اور علم فلکیات کی 3 مشہور کتابوں اقلیدس، متوسطات اور مجستی کی اپنے ہاتھوں سے سال میں 1 بار کتابت کرتا۔ اقلیدس جیومیٹری یا علم ہندسہ کی کتاب ہے، جس کا مصنف یونانی ریاضی دان اقلیدس یعنی یوکلڈ تھا، اور مجستی، جسے انگریزی میں المجسٹ کہا جاتا ہے، یونانی ماہر فلکیات بطلیموس یعنی ٹالمی کی تصنیف ہے۔ شائقین علم یہ کتابیں اس سے 50 مصری دینار فی کتاب کے حساب سے خرید لیتے، اور یوں ابن الحسم کے پاس 150 دینار آ جاتے، جو اس کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہوتے۔ دوستو، ابن الحسم علم طب سے بھی بخوبی واقف تھا، اور اس نے طب کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی، لیکن وہ علم طبیعیات یعنی فزکس میں تحقیقات کا اس قدر دل دادا تھا کہ اس نے کسی اور کام کی طرف توجہ نہ دی۔ 1021 عیسوی میں پاگل خانے سے نکلنے کے بعد اپنی آخری سانس تک اس نے یہ ساری مدت سائنسی تحقیقات میں صرف کر دی، اور اس کی انہی سائنسی خدمات کے پیش نظر اسے بطلیموس ثانی یعنی سیکنڈ ٹالمی اور بابائے بصریات یعنی فادر آف آپٹکس کے خطابات دیے گئے۔ مشہور طبیعیات دان جان بیکم، ریاضی، فزکس، آپٹکس اور فلکیات کے ماہر انگریز سائنسدان راجر بیکن اور جان کیپلر جیسے ریاضی اور فلکیات کے ماہر جرمن سائنسدانوں نے ابن الحسم کے کام سے خوب استفادہ کیا۔ دوستو، ابن الحسم کی تصنیف کتاب المناظر میں کون کون سے موضوعات شامل تھے؟ اس نے صدیوں سے درست مانے جانے والے یونانی اسکالرز کے نظریات کو کیسے غلط ثابت کیا؟ انسانی آنکھ کے متعلق اس نے کیا تشریحات پیش کی، اور کس طرح اس نے 1000 سال پہلے کیمرے کے کام کرنے کا اصول پیش کیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے نامور مسلم سائنسدان ابن الحسم کے دوسرے اور آخری حصے میں۔